وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ان میں سے چند آیات کا میں بورڈ پہ ہنٹس لکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ 157 سے ہم نے پڑھا ان پر رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہوگی۔ یہ جو میں بورڈس پہ لکھتا ہوں، اٹس ناٹ دا ٹرانسلیشن آف دیز ورسز نا، یہ ایکچولی اسے کرکس کہتے ہیں نا، یعنی جو اصل بات کہی گئی ہے وہ تھوڑا سا ہنٹس کے انداز میں لکھتے ہیں، پھر ترجمہ تو ہم ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں نا، وہ الگ ہے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ہے کہ کیا بات کہی گئی ہے، اور یہ ان پر، یہ ظاہر ہے اس سے پہلے جن کی بات ہو رہی تھی ان پر، اس طرف اشارہ ہے، مفہوم ہے۔ جی جزاک اللہ، بالکل، تھوڑا سا وہ آیت کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، صفا اور یہ 168 نمبر ہے، مروہ اللہ کی نشانیاں۔ اسی لیے میں یہ پورا سنٹینس نہیں لکھتا، وہ ظاہر ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ اس کو خود مکمل کر لیجئے گا۔ اور 159 میں کہا کہ جو اللہ کی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات ہدایات کو چھپائے اور ہدایات کو چھپائے، گناہ ہے یہ، ہائڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب کوئی اس میں لالچ، طمع، اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ اس کو چھپا رہا ہے، تو بڑا سخت لفظ ہے، اس پر لعنت معمولی نہیں ہے۔ اور 160 دیکھیں، گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو، اللہ کے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ کتنا سخت گناہ ہے، اللہ کے احکام کو، اس کی نشانیوں کو، آیات کو چھپانا، کتما، لعنت۔ لیکن اگلی آیت میں توبہ کہا، اس گناہ کے بعد بھی توبہ کر لی، پھر اصلاح بھی کر لی، یعنی وہ غلطیاں چھوڑ دیں، تو کہا میں پھر تواب ہوں، تو میں تواب ہوں، معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، تو میں تواب ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے 4 آیات کا لکھ دیا، 4 آیات پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اور لکھ دیں گے بورڈ پر نا۔ ابھی ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، یہ 4 163 تک یہ رکوع ہے، 3 آیات اور ہیں، اور پھر جو ہے وہ نیا رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 157 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
اولئک هم المہتدون، اولئک یہ ذالکہ اور تلکہ کی جمع ہے اولئک، اور ظاہر ہے اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ قریب کا بھی ہوتا ہے، اسم اشارہ بعید کا بھی ہوتا ہے، ویسے یہ بعید ہے، قریب کا ہاذا اور ہاذہ، اس کی جمع ہے ہاؤلائی، تو اولئک اسم اشارہ ہے، تو اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اشارہ جو گزشتہ آیات میں جن کا ذکر ہے نا کہ شہید فی سبیل اللہ اموات، پھر صابرین ہیں، یہ گزشتہ آیات میں یہ موضوع تھا نا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے جو ہیں ان کو بشارت دے دو، وہ کوئی بھی مشکل آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو یہ یعنی اچھے لوگ ہیں نا، نیک صالح، ان کو کہا کہ یہی لوگ ہیں دراصل علیہم، ان پر ہیں، علی اور ہم ملا کر لکھا ہوا ہے، صلوات، صلوات، یہ دیکھیں عنایتیں میں نے لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے کرم، مہربانی، یہ سب صلوات آ جاتا ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی، صلی علی، اسی کی تو جمع ہے یہ صلوات، صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج، ہیں درود شریف میں، تو وہ صلی سے ہی صلوات من ربہم، ان کے رب کی عنایتیں، ورحمہ، اور رحمتیں بھی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، مہتدون ہدایت سے، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیے گزشتہ آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا تھا کہ وبشر الصابرین، صابرین کے لیے بشارت، اور اس میں آپ دیکھیں بشارت میں 3 انعام ہیں، یہ جو صابرین کی بات ہوئی نا جی، صابرین، ان کا ریوارڈ، ان کا صلہ، ان کی نعمتیں اگر آپ غور کریں تو 3 ہیں، عنایت، رحمت اور ہدایت، بہت بڑی نعمتیں اللہ کی عنایتیں، نوازشیں، مہربانیاں، کرم نوازیاں، سب عنایت ہے، رحمت اس کی اور ہدایت، یہ تینوں چیزیں بہت بڑے انعامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان الفاظ میں بھی خوبصورت ربط ہے، معنی تو بہت آسان ہے کہ جی صابرین کو یہ انعامات ملیں گے، بہت بڑی بات ہے، لیکن تینوں لفظ میں بھی ایک خوبصورت کو ریلیشن ہے، تو وہ اتنا اہم ہے، ذرا میں بورڈ پہ لکھنا چاہوں گا، اگرچہ یہ لکھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے لکھنا ذرا اچھا ہے۔ لیکن بات ہو رہی تھی صبر کی، ذرا غور کرنا، صبر و استقامت، یہیں سے بات چلی تھی نا جی، وبشر الصابرین، اس سے اس پر قائم رہے نا، تو جو مومن ہیں، اہل ایمان، اپنے رب کی عنایتیں ہیں، عنایات کہ مستحق قرار پاتی ہیں، مستحق قرار پاتے ہیں۔ اچھا، اور انہی عنایات سے
انہیں صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہوتی ہے، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہدایت جو ہے یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہدایت یہ دنیا اور آخرت، ہدایت جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضامن ہے، گارنٹی، دونوں کی کامیابی کی ضامن بنتی ہے، جو کہ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی جو کہ رب العزت کی خصوصی یہ رحمت ہے۔ سکولوں میں سوال آیا کرتے تھے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو آسان لفظوں میں جملوں میں استعمال کریں، فقروں میں استعمال کریں۔ سوال ہوتا تھا ایک اردو کا، الفاظ کو اپنے فقرات میں استعمال کریں جملے میں۔ اب یہ اوپر 3 تھی نا، عنایت، رحمت، ہدایت، یہ میں نے انڈر لائن کر دی ہے، اس کو جملے میں استعمال کیا ہے، عنایت، ہدایت، رحمت، تینوں، کہ ان کا ایک کو ریلیشن ہے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو بات شروع ہوئی تھی صابرین سے، صابرین کو اللہ تعالیٰ عنایات سے نوازتے ہیں۔ یہی عنایات جو ہے نا، اللہ کی عنایت ہے نا، یہ سبب بنتا ہے ہدایت۔ ہدایت ہوتی ہے صراط المستقیم پر ہے، اور ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، بس دنیا اور آخرت دونوں سنور گئے، اس کے دنیا اور آخرت دونوں سنور گئے، تو یہ تو اللہ کی خصوصی رحمت ہے یار، اور کیا چاہیے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو یہ الفاظ ہیں نا، اس کا چناؤ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اگرچہ بظاہر تو سیدھے سے الفاظ ہیں نا جی، بڑی عنایتیں کی اور ہدایت مل گئی اور رحمت ہے، لیکن یہ ورڈ آف اللہ ہے، جتنا غور کرو اتنا ہی آپ کو رکوع میں بھی کو ریلیشن مل جائے گا، آیات میں بھی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن، ہے نا جی۔ یہ ہدایت جس کو بھی ملتی ہے ہاں اللہ دیتا ہے جی بالکل، لیکن بندے کو تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت تو ارن کرنا چاہیے، تو وہ جو کام کرتا ہے ہدایت کے مطابق، تبھی ایکچولی وہ صراط المستقیم پر چڑھتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، چاہیے صبر کرے، صبر کرنے والا ہے، اس کو ہدایت ملے گی اور اس پہ رحمت ہوئے گی، اور اس کو آخر میں عنایات ملتا ہے۔ تو اصل میں جو بندے کو کام کرنا ہے وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر مینوان عمل کرنا، وہ مشکلات آ سکتی ہیں، رکاوٹیں بھی آئیں گی، ہو سکتا ہے مشکل لگے، اس میں بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ پچھلے اس سے وہ کٹ بھی پڑ سکتی ہے، یس مارتے ہیں، یہ بالکل ہے۔ اچھا، اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ انسان کو کرنا ہے، یہ سورہ رات میں فرمایا، اللہ نے کہا یہدی علیہ من اناب، ہم راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، جو رجوع کرے، کوشش کرے، جو پرواہ ہی نہیں کر رہا کہ ہمیں نہیں چاہیے یار، ہم مست ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جائے گا، ہدایت لے لو، ہدایت لے لو۔ یہ آپ نے صحیح کہا کہ کوشش تو ہے، یہ آپ کی کوشش ہے، وقت نکال کر آ رہے ہیں آپ، 1 گھنٹہ دے رہے ہیں آپ، برے کاموں سے بچتے ہیں، نیک صالح نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے باقی سارا دن بھی، ایسی بات نہیں انشاءاللہ، باقی سارا دن بھی، تو یہ اسی کا اثر ہے۔ تو یہ سب انسان جو کر سکتا ہے تو ماشاءاللہ، تو یہ پھر اس کے اچھے ہی نتائج ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اب اس میں صفا مروہ کی سعی جو ہے، جو کہ ایک اہم رکن ہے عمرے کا بھی اور حج کا بھی، اس کا ذکر ہے سعی کا، ہے نا جی۔ تو معنی پہلے دیکھ لیں، ان الصفا والمروہ، انا بے شک، الصفا والمروہ، صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیوں کے نام تھے، پہاڑیاں، ایک کا نام صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ شاعر اللہ، شاعر کس سے لفظ جی؟ یہ شعور سے لفظ ہے، اردو میں نہیں کہتے ہیں کچھ اس کو شعور حاصل ہے، شعور سے شاعر ہے، شعور ہے، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، شاعر اللہ، ایسی چیزیں جو آپ کو ایک دم اللہ کا شعور دلوا دیں، آپ کی اٹینشن، آپ کے خیالات ادھر ڈائیورٹ کر دیں۔ اب اس میں آپ دیکھو، اگر میں یہ کہوں بیت اللہ، طواف، سعی، ہدی یہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں، ایسے نام لو اللہ کی طرف، عبادات ہیں یہ بہت بڑی، شاعر اللہ۔ اگر میں یہ لکھوں کرپان، گردوارہ، گرنتھ، ماشاءاللہ، پگڑی، یہ شاعر ہیں، یہ کس طرف ذہن کو لے کر جا رہے ہیں؟ سکھوں کی طرف، یہ سکھوں کی شاعر ہیں، یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ اسی طرح آپ مندر اور وہ گھنٹی بجاتے ہیں نا، اس قسم کے نام لیں، ہے نا، وہ ہندوؤں کے ہیں۔ تو یہ شاعر کا میں بتا رہا ہوں لفظ اس طرح بنا ہے، یہ لفظ شعور سے ہے، آپ کے شعور کو اس طرف لے جائے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ان الفاظ کے لیے شاعر آتا ہے، شعور دلوانے والے، یعنی اللہ سے ریلیٹڈ، طواف کرنا، سعی کرنا، ہدیہ، یہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں ہدیہ، قلائد جس میں ڈالے جاتے ہیں، گلوں میں پٹے وغیرہ، بیت اللہ۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی شاعر ہیں صفا اور مروہ۔ اس کا جو پس منظر ہے ہر مسلم بخوبی واقف ہے۔ یہ مکہ ہے نا جی، وہاں پر یہ دو پہاڑیوں کے نام تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے آپ لے گئے تشریف اپنی اہلیہ ہاجرہ کے ساتھ، آئیے نا، آئیے پلیز، آئیے، وعلیکم السلام۔ اپنی اہلیہ ہاجرہ کے ساتھ ایک خواجہ صاحب نئے آئے جی، ساڈی مسجد وچ نمازی نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے جی، دنوں تو تہاڈی اپنے خبر سنی سی بھی بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں، تو کہنے سے میں جانا ہوتا۔ ضرور جی، بہت خوشی کی بات ہے، اہلاً و سہلاً، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے، یہ ہماری کلاس جو ہے یہ پیر سے جمعرات 4 روز 9:30 سے 10:30 یہ اس طرح ہوتی ہے۔ تو ہم مل بیٹھ کر اللہ کا کلام سیکھتے ہیں۔ تو آپ آئیں، اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں، تشریف لائیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس کا 19واں رکوع پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج بات ہو رہی ہے آیت نمبر 158 ابھی ہے یہ نا جی، 158۔ اچھا، صفا اور مروہ میں ایسی تھوڑا سا
اس کو ریوائز کر رہا تھا. سب آپ جانتے ہیں یہ مکہ میں 2 پہاڑیوں کے نام تھے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ, اور دودھ پیتے صاحبزادے تھے ان کے حضرت اسماعیل. ان کو وہاں ریگستان میں غیر ذی زرع, قرآن نے کہا ہے اس جگہ کو جہاں زراعت وغیرہ نہیں کچھ ہوتی, ساری ریت ہے, پہاڑ ہیں, وہاں تو کم ہے اور کیا ہے نا, وہاں چھوڑ آئے. تو وہ انفینٹ شیرخوار بچے تھے, پانی کی ضرورت ہوئی, پانی تو ریگستان میں کہاں ہوگا, ہے نا جی. تو وہ پانی کی تلاش میں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ وہ ایک پہاڑی پر جاتی تھی, پھر دوسری پہاڑی پر, کہیں پانی نظر آ جائے اونچائی پہ چڑھتی نا, بلکہ اس سینٹر میں کچھ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ بچہ نظر نہیں آتا تھا. تو وہاں پر وہ دوڑتی تھیں, کیونکہ وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی تھی نا حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج اور عمرہ اس کا ایک اہم رکن بنا دیا. اس کا صحیح نام ہے نا, صحیح ویسے بھی کوشش کو کہتے ہیں, اردو میں نہیں کہ صحیح کوشش ہو صحیح کرو, تو یہ ان کی کوشش تھی پانی کے لیے. تو جب وہ 7ویں چکر پہ واپس آئیں تو دیکھا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی تھیں وہاں سے پانی جاری ہو گیا. تو آپ نے بے اختیار ایک دم کہا زم زم. زم ویسے وہ عربی کے لفظ ہے, کہتے ہیں رک جا, ٹھہر جا. یہ بے اختیار, کیونکہ وہ پانی ٹھہرے گا تو وہ چلو سے اس کو پلایا جائے گا, بہہ رہا تھا نا. تو دیکھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر, معجزات تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. دیکھو کیا کیا معجزے ہیں, کہیں سمندر میں راستہ بنا دینا, کہیں پہاڑی سے اونٹنی برآمد کرنا, سب خرق عادت نہیں ہے. انسانی ذہن یعنی دیکھے کہ یہ کیا کیا معجزات ہیں. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا پانی کا. اور وہ دیکھیں کتنا وافر ہے, ہزاروں سال ہو گئے, کتنا پہلے حضرت ابراہیم ہیں, اور وہ کتنا استعمال ہوتا ہے. اور حج عمرے میں وہاں پر اجتماع 30-35 لاکھ تک, یہ تو اب 1-2 سال سے ایسا ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے, ورنہ پہلے کتنے لوگ ہوتے تھے تو سب کو پانی ملتا تھا. سب کو ملتا ہی نہیں تھا, کین بھر بھر کے لے جاتے تھے. ابھی زمزم نہیں آتا لے کر آتے ہیں, برکت ہے اس میں نا. اللہ لیونگ معجزہ ہے, لیونگ معجزہ ہے, بالکل ہے. اس سے بڑا کیا ہوگا, پانی دیکھو اللہ تعالیٰ. اچھا یہ اس کا ذکر ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جی سر. مختلف امام جو ہے وہ اس رکن کو کوئی سنت کہتے ہیں, کوئی واجب کہتے ہیں, کوئی فرض کہتے ہیں, جو صحیح کرتے ہیں ہم. ہاں یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ صحیح اور یہ طواف جو ہے رکن ہے آج کا عمرے کا, رکن تو ہے, پر نہ کرے تو فرض ہے, یہ واجب ہے. امام مالک اس کو فرض کہتے ہیں جی, اچھا, اور امام ابو حنیفہ اس کو واجب کہتے ہیں. تو واجب و فرض میں کی فرق ہے؟ واجب اور فرض ایک جیسے ہوتا ہے, اور نام رکھے وہ ایک ہی ہے, واجب. سنت کہتے ہیں امام احمد. ہاں ایسے سنیاں نے نام رکھے. دیکھیے سنت کا بھی تھوڑا سا اس میں جواب آ جائے گا. آیت ابھی ہم پوری پڑھ لیتے ہیں, وہ جس نقطہ نظر سے کہتے ہوں گے. بہرحال تو یہ فرض ہے, واجب ہے. تو کہا فمن حج البیت او اعتمرا. تو فمن جو شخص حج کرے, بیتا یعنی بیت اللہ کا, او اعتمرا یہ عمرہ سے ہے یا عمرہ کرے, تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو فلا نہیں جناح علیہ, جناح حرج کو یا گناہ کو کہتے ہیں, گناہ اس پر ان یطوف بہما. یطوفا طواف سے ہے, طواف کا مطلب چکر ہوتا ہے نا. اب بیت اللہ کے گرد لگاؤ تو وہ طواف ہو گیا, 2 پہاڑیوں کے درمیان لگاؤ تو وہ طواف ہو گیا. وہ طواف مینس چکر ہے نا جی. تو صحیح کہ وہ صحیح کرے بہما, ہما تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے نا, ان دونوں کے درمیان, ہے نا جی, ان دونوں کے درمیان. دیکھیے یہ آپ کے سوال کا جواب اس میں ہی موجود ہے.
صحیح کی بات ہو رہی ہے صفا اور مروہ کا، لیکن یہاں دیکھیں اگرچہ یہ صحیح فرض واجب ہے، مگر یہاں یہ کہا فلا جناح علیہ، واہ یہ بڑے اہم لفظ ہے، یہ بڑے اہم لفظ ہیں، کیونکہ یہ کہا نا کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ اکبر. اس سے تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا کہ کرو یا نہ کرو، لوگوں نے کہا ہوگا سنت ہے. ایسا نہیں ہے، ان الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت. بس یہیں سے یہ جو آپ نے وہ فرقے بتایا نا، اور کہتے ہیں کہا آپ نے کہ جو ہے نا جی کچھ نے یہ کہہ دیا کچھ نے یہ کہہ دیا، وہ بس تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. تو ان الفاظ سے کیونکہ صحیح فرض اور واجب ہے، یہاں کہا فلا جناح علیہ یعنی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. حج جو ہے نا یہ بہت پہلے بھی تھا. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کو پڑھا رہے ہیں قرآن مجید اور اس کا ترجمہ ایکسپلین کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جس کا یہ کلام ہے، جس نے جس کے اوپر اتارا، تو میرا تو کویسچن مجھے مطلب انکل نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بڑی غور و فکر کی وہ محفل ہوتی ہے، تو مجلس ہوتی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ قرآن از آل اباؤٹ اینڈ اٹس میننگ، اینڈ وداؤٹ نوئنگ دا ریئل میننگ آف دا عربک لینگویج مطلب اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ آپ کس عرصے گزر گئے. مائی پوائنٹ آف کیوری از بیونڈ دین دس، بیکاز میں نے تو الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ کوئی 6-7 دفعہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھی اس کو دہرا رہا ہوں ماشاء اللہ، تیسرے. جزاک اللہ خیراً. بٹ میری جو کوئری ہے نا وہ کچھ ذرا ڈفرینٹ سی ہے، اور وہ کافی عرصے سے ہے. وہ اللہ بخش ڈاکٹر اسرار احمد کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا تھا، ایک ایکسپوجر دیا تھا اپنی ذات کے بارے میں. تو میں ان کی ذات کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ وہ جو ہمیں احکامات دے رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو واقعات ہیں، اور پھر جو تب سے ازل سے لے کے آج تک جو ہم تفسیریں بیان کر رہے ہیں، ان میں ہمارے اپنے بائیسڈ اوپینینس بھی آ جاتے ہیں، اور ہم بڑے کئی دفعہ وہ اب جیسا ہم سیگریگیٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ. میں تو چیزوں میں پڑھتا ہی ہوں، دیٹ از ناٹ مائی لیول آف تھنکنگ کہ میں جی وہ اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. آئی ایم مور انٹرسٹڈ کہ اللہ کا اپنا جو ذہن ہے، جو جس ذہن سے اللہ تعالیٰ نے جس تصور سے یا تصور اللہ کی ذات تک وہ ہے صفت ہے، تو اس کے بارے میں مطلب اگر آپ کچھ گائیڈ لائن دے سکیں یا کچھ ایکسپلین کر سکتے واٹ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ از. جو اس کی قرآن مجید میں نے وہ ڈیفینیشن بھی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کیسا نور ہوں جو زیتون سے جلتا ہے نہ جو بجھتا ہے، جس کی روشنی مدھم ہے اور ہلکی ہے، خوبصورت ہے اور بڑی اچھی خوشبو آتی ہے. بیونڈ دیٹ what is actually his motive and what does he want from all of us. مطلب اربوں کھربوں صدیوں سے لوگ آ رہے ہیں، وہی کیسٹ اے سائڈ لگتی ہے تو پھر بی سائڈ لگ جاتی ہے. شیطان اور اللہ کا جو کھیل چل رہا ہے اس کا موٹو کیا ہے کہ میں دیکھوں اچھا یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے گڈ بوائز، دیٹ دا بیڈ بوائز لائن. آئی مین اس کے بعد کیا ہے؟ ہندو بھی بن رہے ہیں اسی فیکٹری سے، یہودی بھی بن رہے ہیں اسی فیکٹری سے، مرتد بھی اور بڑے مسلمان اور وہ بھی بن رہے ہیں. بٹ واٹ از ایکچولی ہز موٹیو کہ اس کی تعریف کریں، اس کا کلام پڑھتے رہیں بس. آپ کی تمام سوالات کا جواب جو ہے اگر قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا جائے، ان تمام سوالات کے جواب موجود ہیں، ان تمام سوالات کے جواب موجود ہیں اس میں. میں تھوڑا سا عرض کروں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلوب ہے اور کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے یہ سمجھنا چاہیے واٹس دا آبجیکٹیو اینڈ گول آف دس ہولی قرآن. اس کا موضوع کیا ہے؟ ہر کتاب کا موضوع نہیں ہوتا.
اس کا موضوع ہے انسان. مومن کافر یہ نہیں ہے, یہ تو بات کی بات ہے. انسان ہے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا ہے, خلقکم, تو انسان کامیاب ہو, انسان کو سزا کیوں ملے, انسان کو آگ میں کیوں ڈالا جائے, اس کو بچایا جائے انسان کو. اب انسان کی رہنمائی کرنی تھی, اس کو سیدھا راستہ دکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا, ایک تو ان بلٹ سسٹم بنایا. فرسٹ آف آل اللہ اکبر, نفس وما سواہا, نفس جو ہے ٹرانسپیرنٹ کر دیا. نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا, الہام کر دیا. تقوی کیا ہے, فجور کیا ہے؟ دیر از نو راکٹ سائنس, نو راکٹ سائنس. ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بتا دے گا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ حق ہے یہ باطل ہے. دل سے آواز آئے گی, دل سے آواز آئے گی, حرام حلال کی, جائز ناجائز کی, اس کا نفس اس کو گائیڈ کرے گا. اب دس از دا سیکنڈ اسٹیج کہ انسان کو اللہ نے کہا کہ لالچ اور طمع بھی دیا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ سپریس کرتا ہے نفس کو کہ نیچے بیٹھ یار, اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے, تو اپنا وہ مجھے گائیڈ لائن دے رہا ہے. سپریس کرتا ہے, بٹھا دیتا ہے اس کو, اپنے نفس کو, اور وہ کر ڈالتا ہے, برائی کر ڈالتا ہے. لیکن ایک دفعہ الارم ضرور بجتا ہے, گھنٹی ضرور بجتی ہے, دس از رانگ, ڈونٹ ڈو دس, دس از رانگ, آواز آ جاتی ہے. لیکن وہ ویسٹڈ انٹرسٹ پہ جو عارضی ہوتے ہیں, ٹیمپریری ہوتے ہیں, اس میں آ کر وہ کر ڈالتا ہے. گناہ ہوتی یہی ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ تو ہے ان بلٹ سسٹم, فرسٹ اسٹیپ. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری کیا, اے ہیوج نمبر, کہ انسانوں کو گائیڈ کرنا ہے یار. ہر پیغمبر نے آ کر کہا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب سے پہلے جو ہے وہ شرک کو دور کرنا تھا. ہر طرف شرک عام تھا, کوئی درختوں کو پوجا جا رہا ہے, کوئی سورج کو, کوئی شمس و قمر کو, کوئی ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر. کہا کہ پہلے ایک اللہ کی طرف لاؤ. یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ خالق, مالک, رازق صرف اللہ کی ذات ہے. ہر پیغمبر نے کہا. سورہ اعراف پڑھیے, سورہ ہود پڑھیں, ایک رکوع میں ایک قوم کا ذکر ہے. جیسے حضرت صالح کو سمود کی طرف بھیجا تو پہلی آیت یہی ملے گی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا, ایک رکوع اس پہ مل جائے گا. اسی طرح قوم لوط, قوم شعیب, سب کا ذکر ہے. پھر ڈیوائن بکس بھیجی, الہامی کتابیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات, حضرت عیسیٰ علیہ